نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ محرم الحرام کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے کی ابتدا ہی سے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کے اہم ترین فرد امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت باسعادت ہے، اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول جگر گوشہ بطور جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہے۔ تو اس مہینے کے اندر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو مدعا بنا کر، بہانہ بنا کر اصحاب پیمبر پر تبرہ بازی کی جاتی ہے، تشنام کیا جاتا ہے، برا بلا کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت، آپ کی مقدس محنت پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ جس جماعت کے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لن تمسنا النار من رآنی او رآ من رآنی، کہ اس شخص کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہے، ہاں اس شخص کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے ایمان کی حالت میں اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ایمان کی حالت میں میری زیارت کی۔ یعنی جو میرے صحابہ کو دیکھے گا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اس پر جہنم کی آگ کچھ نہیں کرے گی اس کو۔ لیکن انہی جماعت، انہی اشخاص کے متعلق اپنی گندی زبان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دو، ان کے بارے میں تشنام استعمال نہ کرو، بری زبان استعمال مت کرو۔ کیوں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں سے اگر کوئی شخص ایک مٹھی کے برابر جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور عام شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو یہ شخص اس کے اجر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور صحابہ کرام کی ہستیاں کون سی ہستیاں ہیں؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا اور فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر تم ہدایت پر آنا چاہتے ہو تو ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح صحابہ لے آئے۔ یعنی جس طرح صحابہ کا ایمان تھا، اپنے ایمان کو انہی کے ایمان کے مطابق بناؤ تو کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اور کامرانی ایمان لانے میں ہے، اور اس طرح ایمان لانے میں ہے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے۔ اللہ رب کائنات ہمیں صحابہ کی عظمت بیان کرنے اور انہی کی عظمت پر مر مٹنے والا بنائے۔ ھذا ما عندی، اللہ عالم بالصواب، وما توفیقی الا باللہ۔